اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں نا کہ یہ نعرے لگا کر میں امام کی قرب میں پہنچ جاؤں گا، لشکر میں پہنچ جاؤں گا، جان دے دوں گا، اتنا آسان ہوتا تو بیٹا یہ 1100 سال انتظار کی ضرورت نہیں تھی۔ نعرے لگانے والے ہمیشہ ہر دور میں ہوتے، وہ ہو جاتے، پہلے ہی ہو جاتا امام۔ یہاں کچھ اور دے لانا پڑے گا۔ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہ مولانا مایوس کر رہے ہو، نہیں مایوس نہیں کر رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں؟ لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں گراؤنڈ ریئلٹی کو ریئلائز کرو، کربلا میں ہر ایرا غیرہ نہیں آیا تھا، کربلا سلیکٹڈ لوگوں کی جگہ تھی۔ یہ کربلا ثانی ہے کم سے کم جو اب بننے والا ہے، انہی امام کے اولاد طیبہ و طاہرہ میں سے ہیں، انہی اصولوں کے اوپر ہے۔ تو ہم مثلا ابھی میں اور آپ کتنی عظمت سے نام دے رہے ہیں حضرت حبیب ابن مظاہر کا۔ کیوں آپ حضرت حبیب ابن مظاہر کا نام اتنی عظمت سے لے رہے ہیں؟ آپ کو کچھ بھی نہ پتا ہو، مجھے حضرت حبیب ابن مظاہر کے بارے میں کچھ بھی نہ پتا ہو، تو مجھے صرف ایک بات پتا ہے، باقی سب کو امام بھیج رہے تھے، حبیب کو بلا رہے تھے۔ شب عاشور ایک ایک کو بھیج رہے تھے، تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ۔ واحد آدمی جس کو خط لکھ کر خود سید الشہداء نے بلایا ہے وہ حبیب ابن مظاہر ہے، حبیب ابن مظاہر۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوا، کیوں سید الشہداء نے حبیب ابن مظاہر کے اوپر اتنی عنایات کی ہیں، کہ ان کو مثال کے طور پر خود خط لکھ کر بھیجا، اور جو خط لکھا اس کے اندر کیا لکھا؟ اصل انسان اس خط کے چند حصوں کو پڑھتا ہے تو حضرت حبیب ابن مظاہر کی عظمت اس کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ صرف شروع کے پہلے لائن کو پڑھ لیجئے، لکھا ہے کہ امام نے اپنا نام لکھا، من حسین ابن علی فقیہ کوفہ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ اللہ اکبر! ذرا تصور کرنا، جس کو معصوم کہے یہ فقیہ ہے، فقیہ کوفہ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ جس نے پوری زندگی بچپن سے لے کے اس بڑھاپے تک صرف امام حسین سے اٹیچمنٹ اپنے دل میں رکھی ہے، کسی چیز سے نہیں رکھی، صرف امام حسین کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھی ہے۔ یعنی یہ وہ ہیں کہ بچپن سے سید الشہداء کی خوشی کو دیکھنے والے، کہ امام حسین کس میں خوش ہیں، اس کے اوپر ساری محنت ہونی۔ اب وہ جو ہمارے پاس روایات ہیں کہ حضرت حبیب سید الشہداء کے قدموں تک کا بوسہ لیا کرتے تھے، قدم کے نشانوں تک کا بوسہ لیا کرتے تھے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اگر مثلا حضرت حبیب ابن مظاہر جیسے کا دل سید الشہداء کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو قطعاً ایسا ہوگا کہ حضرت حبیب یہ عمل انجام دیتے ہو، یا جیسا کہ ہمارے پاس روایات کے اندر بعض اوقات بیان کرتے ہیں کہ مثلا مولا امیر المومنین اور حبیب ابن مظاہر، مولا امیر المومنین اور سید الشہداء حبیب ابن مظاہر کے گھر پہ جا رہے تھے، یعنی ان کے والد نے دعوت دی ہوئی تھی، وہ خود بچپنے میں، اور سید الشہداء اور ان کے والد نے ان کے گھر پہ آنا تھا۔ بے تابی کے عالم میں چھت پہ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کب آ رہے ہیں، اور زمین پہ گر جاتے ہیں۔ اور مثلا بعض روایات کے مطابق حبیب ابن مظاہر سید الشہداء کی دعا سے زندگی پاتے ہیں، دعا سے زندگی پاتے ہیں۔ تو اب میں سوچتا ہوں اپنے دل کے اندر کہ اگر کوئی ایسی ہستی ہو جس نے اپنے وجود کا ذرہ ذرہ امام حسین کے لیے دیا ہوا ہو، اور اس کو زندگی ہی سید الشہداء کی دعا سے ملی ہو، اور وہ ساری زندگی اپنے مولا سے کہتا رہے کہ مولا مجھے آپ کا ساتھ دینا ہے، مجھے آپ کا ساتھ دینا ہے، پوری زندگی اس پہ محنت کرے، پھر تعجب نہیں ہے کہ سید الشہداء اسے بلائیں گے، سید الشہداء اسے بلائیں گے۔ اور میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ سید الشہداء نے بلایا، اور ظاہر ہے کہ ہم نے سن لیا، لیکن جا کر کوئی بیویوں کے دلوں سے پوچھے کہ جب کربلا میں
تنہائی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ بڑا عجیب لمحہ تھا۔ سید الشہداء امام معصوم، ان کے اطراف میں جو معصوم لوگ ہیں وہ شبیہ معصوم ہیں، لیکن جب بچے العطش العطش چلاتے تھے تو سب کے دل ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے۔ اور ہمارے پاس شب عاشور کا ایک موقع موجود ہے کہ جب بیویاں دشمنوں کے لشکروں کو آتا دیکھ کر گھبراتی تھیں کہ کتنے دشمن آئے جا رہے ہیں، کتنے دشمن آئے جا رہے ہیں، اور بیان کرنے میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ گویا بیویاں سید الشہداء کے پاس آتی تھیں اور کہتی تھیں مولا کوئی آپ کا چاہنے والا کیوں نہیں آتا؟ سید الشہداء اپنے لشکر میں غیروں کو نہیں بلا سکتے تھے، سید الشہداء اپنے لشکر میں صرف پاکیزہ ترین لوگوں کو لا سکتے تھے، لہذا پوری دنیا میں سید الشہداء نے ایک حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، حبیب اگر ساتھ دینا چاہتے ہو تو جلدی آ جاؤ، ساتھ دینا چاہتے ہو تو جلدی آ جاؤ۔ اب ہمارے پاس مختلف روایات بیان کرتی ہیں کہ کس طرح حضرت حبیب ابن مظاہر نے سید الشہداء کا خط لیا، اور خط لینے کے بعد چاہتے تھے کہ جلد از جلد پہنچیں، لیکن پورا کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے نرغے میں تھا، کہیں سے بھی جانے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ آپ کو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حبیب ابن مظاہر اسدی قبیلے کے، بنی اسد بہت اسٹرانگ قبیلہ تھا، اور یہ کربلا کے اطراف میں بھی بنی اسد تھے۔ حبیب ابن مظاہر نے اپنے قبیلے کے تعلقات کو استعمال کیا، اور کوفہ سے باہر آنا ممکن نہیں تھا، لیکن حبیب ابن مظاہر رات رات سفر کرتے تھے، بنی اسد کے گھروں میں ٹھہرتے تھے، اور اس طریقے سے خاموشی سے ہوتے ہوئے وہ سید الشہداء کے قافلے میں ملحق ہو گئے۔ مجھے نہیں معلوم جب حبیب آئے ہوں گے تو بیویوں کے دلوں کو کتنی ڈھارس ملی ہوگی، کتنی امید بندی ہوگی، نہ اس سے کہ حبیب منظر تبدیل کر دیں گے، لشکر تبدیل کر دیں گے، نہیں، اس سے ان کو امید ملی ہوگی کہ امام حسین کو اپنا دوست مل گیا، کوئی تو آیا جس سے امام اپنے غم کی بات کہہ سکے، وہ آیا جو بچپن سے امام حسین کا غم خار ہے، وہ آ گیا۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کو کوئی ایسا مل جائے جو اس کے غم کو بانٹ سکے، اور سید الشہداء حبیب کو دیکھ کر اسی لیے بہت خوش ہوئے کہ میرا حبیب آ گیا۔ وہ جو ہم لوگ سنتے تھے نا کہ ایک بچپنے کا وعدہ تھا جو پورا کرنا تھا، وہ حبیب ہے کہ بچپن سے ایک آرزو، امید، ایک وعدہ لیے ہوئے تھے کہ خدایا تو مجھے چھت سے گرنے پہ نہ مار، تو مجھے حسین کے سامنے شہادت نصیب کر۔ حبیب اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے آ گئے۔ جیسے ہی حبیب تشریف لائے، قریش کے سارے لوگ مولا ابو الفضل علیہ السلام کے بالکل تابع تھے، جو مولا ابو الفضل کی طرف دیکھتے تھے بنی ہاشم کے لوگ کہ جس طرح مولا ابو الفضل کہیں گے وہ کریں گے۔ جیسے ہی حبیب ابن مظاہر امام کے لشکر میں آئے، جو غیر قریش جتنے بھی مجاہدین تھے انہوں نے سب نے تسلیم کر لیا کہ اب وہ ہوگا جو حبیب کہے گا، حبیب امام حسین کے مخلص، حبیب امام حسین کے دوست، غمخوار، جو کہیں گے اب وہ ہوگا۔ تو عزیزوں، میں صرف شب عاشور میں یہ مصائب پڑھوں گا، لیکن اس وقت صرف اشارتاً عرض کر دوں، آپ کو یاد ہے ایک موقع آیا تھا جب بی بی زینب کبریٰ نے اپنے بھائی سے پوچھا تھا، بھیا کیا آپ کو اپنے لشکر کی وفاداری پہ یقین ہے؟ یہ بڑا سخت لمحہ تھا، بہت سخت لمحہ تھا۔ گویا نافع بن حلال یا کسی اور نے یہ جملہ سن لیا، وہ حبیب کے پاس آئے اور حبیب سے کہا کہ حبیب غضب ہو گیا، ہمیں اپنی وفاداری کا یقین دلانا چاہیے۔ حبیب نے تمام بنی ہاشم کو علیحدہ کیا، جوانان بنی ہاشم کو علیحدہ کیا، آپ لوگ چلے جائیے، یہ معاملہ ہم امتیوں کا ہے، یہ ہم امتیوں کا معاملہ ہے، ہم نے اس کو نپٹانا ہے۔ پھر حبیب نے سارے لشکریوں کو جمع کیا جو غیر بنی ہاشم کے تھے، سب کو لے جا کر سید الشہداء کے خیمے کے سامنے کھڑا کیا، اور سید الشہداء سے کہا کہ مولا ہمیں بی بی سے ایک خطاب کرنا ہے۔ اجازت دی گئی تو حبیب نے کیا ارشاد فرمایا؟ حبیب نے فرمایا، بی بی یہ جوان آپ کے حکم کے منتظر ہیں، انہوں نے شمشیروں کو گلوں پہ رکھا ہوا ہے، ہم رات کا انتظار نہیں کریں گے،
اگر آپ کی طرف سے حکم آئے گا ابھی گردنوں کو قربان کر دیں گے۔ حبیب اتنے بڑے عاشق ہیں، حبیب کے اندر وہ عشق اور محبت ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے گا کہ جب سید الشہداء اپنا لشکر تشکیل دیتے ہیں تو وہ حبیب کو اپنے کمانڈرز میں سے قرار دیتے ہیں۔ حبیب لشکر کو لے کے چلنے والے ہیں، پہلے حملے میں لشکر کی بڑی تعداد ختم ہو گئی، شہید ہو گئی، یہاں تک کہ ظہر کا وقت نزدیک آ گیا۔ حبیب سید الشہداء کے ساتھ ساتھ تھے، ایک لعین نے سید الشہداء کی شان میں اہانت کرنے کی کوشش کی۔ حبیب کو غصہ آ گیا، اپنے بڑھاپے میں دشمن کے اوپر حملہ کیا۔ اب سید الشہداء نے وہ منظر دیکھا کہ اپنے دوست کو اپنے خون میں نہایا دیکھا۔ وہ دوست جس کے آنے سے امام حسین خوش ہوئے تھے، وہ دوست جن کے آنے سے خواتین کے اندر خوشیاں دوڑی تھیں، اب وہ دوست زمین پر ہے۔ سید الشہداء قریب تشریف لائے اور حبیب ابن مظاہر کو دیکھا، کہا تم نے اپنی جان قربان کر دی۔ حبیب نے گویا اطراف میں دیکھا، اپنی جان کو بھول گئے اور باقی لوگوں سے کہا اے لوگو، حبیب مرتے مرتے تمہیں ایک بات کہہ رہا ہے، دیکھو حسین کا ساتھ مت چھوڑنا۔ وعدہ طفلی پورا ہوا، حبیب ابن مظاہر چلے گئے۔ عزیز بڑا عجیب معاملہ ہے، جہاں جہاں حسین کا سر جاتا تھا حبیب کا سر جاتا تھا، جہاں جہاں حسین کا سر جاتا تھا حبیب کا سر جاتا تھا۔ اور ایک روایت بڑی عجیب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک طرف سید سجاد تھے جو امام حسین کا سر دیکھ رہے تھے اور ایک طرف حبیب کا بیٹا تھا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خداوندہ دل ہمارے تیرے نبی اور اولاد نبی کی محبت میں ہیں، پاک پروردگار تجھے اس محبت کا واسطہ ہماری ان تمام کوتاہیوں کی مغفرت فرما جو ہمیں امام کے لشکر سے دور کر دیتی ہیں۔ خداوندہ تو ہمیں اتنی پاکیزگی نصیب فرما کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو سکے ہیں۔ خداوندہ امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، منتقم حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔